بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج ہم سورہ مائدہ کا دوسرا سبق پڑھیں گے اور آیت نمبر 3 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم، حرام کر دیے گئے ہیں تم پر، المیتہ، مردار۔ اور پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے لیے چوپائے مویشی جو ہیں وہ حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، اور وہاں کہا تھا کہ جو تم پر بتا دیے جائیں، تلاوت کر دیے جائیں وہ حرام ہے۔ اب وہ یہ ہیں جو تلاوت کیے جائیں کہ کون سے حرام ہیں۔ اب وہ مویشی تو حلال ہیں لیکن وہی حلال ہے کہ جس کو شرعی طریقے کے مطابق تکبیر پڑھ کر ذبح کر دیا جائے وہ حلال ہے۔ جو اپنی موت خود مر جائے، میتہ، خود مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ حرام ہے، چاہے وہ مویشی کیوں نہیں۔ بددم، اور خون، جو ذبح ہوتے وقت خون جانور کی گردن سے بہہ جائے وہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے۔ وما، اور وہ جو احلا، حلال کیا جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جائے جانور، تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ذبح اللہ کے نام کا ہو، اللہ کے نام کا، اور اللہ کا نام لے کر ایک دینی ہے نا چیز، نظر ہے، نیاز ہے، یا صدقہ کرنا ہے، جانور قربان کرنا ہے، تو وہ اللہ کے نام کا دیں۔ کسی اور کے نام کا دیا، کسی پیر صاحب کے نام کا، یا اپنے باپ کے نام کا، ماں کے نام کا، تو نہیں، یہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہے کہ اس کا ثواب میری والدہ کو ہو، اس کا ثواب میرے والد کو، اب وہ صدقہ دینا اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، فقراء میں، مساکین میں بانٹ دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ دیں کہ یہ پیر صاحب راضی ہو جائیں، میں یہ صدقہ اس لیے دے رہا ہوں، فلاں بزرگ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو یہ شرک ہے، تو وہی حرام ہے۔ احلہ، جو حلال کیا گیا، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے۔ اس وقت کیا تھا، آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے، مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کے نام پر جانور قربان کیا کرتے تھے، اور پیچھے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا اور انہیں میں حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور تیرے علاوہ دوسروں کے نام کر دیں گے۔ وہ ایسے کرتے تھے مشرکین مکہ، جانوروں کے کان کاٹ دیتے اور بتوں کے نام چھوڑ دیتے۔ اور آج ہم دیکھیں تو کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ درباروں اور مزاروں پہ جا کر جانور قربان کرتے ہیں ان بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز احلہ لغیر اللہ بھی، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی ہو، لیکن وہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ذبح کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ وہ ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور یہاں اب مزید دیکھیں کہ والمنخنقہ، ایسا جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، منخنقہ کہ جس کو جانور کے گلے میں رسہ ہوتا ہے نا باندھنے کے لیے، وہ رسہ زیادہ کھنچ گیا ہے، کسی بھی طرح سے وہ اس کا گلا گھوٹ گیا، گلا اس کا دبا دیا گیا یا اس رسی سے ہو گیا، جس طرح بھی گلا گھٹ کر مر جانے والا جانور۔ والموقوذہ، اور چوٹ لگ کر مرنے والا، کہ اس کو چوٹ لگی، گرا، چوٹ لگ گئی، یا جو ہے کوئی چیز اس کو کسی نے پتھر مارا، یا کسی بھی طرح سے اس کو کوئی چوٹ لگی اور وہ مر گیا۔ والمتردیہ، اور اوپر پہاڑوں پر کہیں چر رہے تھے جانور، وہاں سے گر گیا اور کھائیوں میں گرا، وہیں مر گیا، وہ بھی حرام۔ گلا گھونٹ کر مر جانے والا، موقوذہ، چوٹ لگ کر مر جانے والا، متردیہ، گر کر مر جانے والا، والنطیحہ، اور سینگ لگ کر مر جانے والا، کہ جو دو جانور آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو سینگ مار دیا، چاہے اس سے خون نکل آیا لیکن وہ مر گیا، تکبیر نہیں پڑھی گئی اس پر، وہ بھی حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ وما، اور وہ جو اکلا، کھایا، السبع، درندوں نے، کہ جانور چر رہے تھے، کوئی درندہ آیا، اس نے جانور سے کھایا، کچھ کھا گیا، اب وہ باقی جانور بچا ہوا جو مر گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ الا، مگر وہ جو زکیتم، جس کو تم جس کو تم ذبح کر لو، اس پر اللہ کا نام لے کر، یعنی پہنچ گیا بندہ اوپر، جانور کھا رہے تھے، اس کو کوئی درندہ اٹھا کر لے جا رہا تھا، مالک پہنچ گیا، اس نے درندے کو بھگا دیا،
یا پیچھے گلا گھٹا جا رہا تھا، جانور مرنے کے قریب تھا، اب اس پر چھری پھیر دی گئی، گرا، چوٹ لگی یا سینگ لگا، وہ مرنے کے قریب تھا، تو اب مالک وہاں پہنچ گیا، اس نے شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر لیا، تو پھر وہ کھا سکتے ہو، وہ بھی حلال ہے۔ وما، اور وہ جو ذبح ذبح کیا جائے علی النصب آستانوں پر، اب مزید آگے وضاحت، ایک تو وہ غیر اللہ کے نام پر جو دیا گیا وہ بھی حرام ہے، اب کسی آستانے پر جا کر، اب وہاں جا کر اللہ کا نام لے کر چاہے ذبح کرے، لیکن گیا ہوا کہاں ہے؟ کسی آستانے پر، اور آستانہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ، نصب اصل نسب سے ہے کہ جو نشان لگا دیا کرتے تھے کہ یہاں فلاں نیک اللہ کا ولی تھا، یہاں رہتا تھا، یا یہاں اس کی قبر ہے، یا پہلے دور میں وہ بت بنا لیا کرتے تھے، رکھتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہے وہ قبریں بنا لیتے ہیں، اور کئی اولیاء کی قبریں ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، اور کئی ایسی بھی قبریں موجود ہیں جہاں پر اصل میں وہاں نیچے کوئی بندہ نہیں ہے، ہاں نیچے کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، صرف ایسے ہی لوگوں نے جو ہمارے ہاں جو ہے وہ کاروبار بنا ہوا ہے، ایسے ہی بنا لیا، خواب آئی اور صبح کو قبر بن گئی، اور کئی ایسے واقعات موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایسے کوئی، اور جو بنا لیتے ہیں وہ بھی دین سے اتنے دور، دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، کئی کئی دن تک نہاتے نہیں، اور ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں خواب آئی تھی مجھے، یہاں ایک بزرگ ہیں، وہ صبح جھنڈی لگا دیتے ہیں اور دو چار بندے اکٹھے ہو کر وہاں پہ میلہ لگ جاتا ہے، اور کئی سالوں کے بعد، کئی سال جب گزریں گے تو لوگوں کے ہاں پورے قصے کہانیاں لکھی ہوں گی اور کہیں گے کہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے یہاں پہ۔ تو ایسی جگہوں پہ جانا، وہاں پہ جانور لے جانا، انہیں ذبح کرنا حرام ہے بالکل۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سمجھ دیں اور شرک سے ہمیں محفوظ رکھیں، بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ تو جو ذبح کیا جائے آستانوں پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم تستقسموا تقسیم کرو یا قسمت معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، ایک تو تھا وہ تقسیم کیا کرتے تھے، جانور قربان کر لیتے، اب پھر تیر نکالتے اور تیروں پر حصے لکھے ہوتے، اس میں کیا ہوتا کہ اب جانور کا کسی بندے کو جو ہے نا کم حصہ ملتا، کسی کو زیادہ ملتا، اور کوئی بیچارہ محروم رہ جاتا، تو یہ تقسیم کا ایک انداز تھا ان کا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور ان سے قسمت معلوم کرنا، تیروں پر لکھا ہوتا تھا، کوئی کام کرنے ہوتے نا تو تیر نکالتے، کسی پر لکھا ہوتا کہ یہ کام کرنا چاہیے تو وہ کام کرتے، اور تیر اگر نکلتا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے یہ کام نہ کرو تو وہ نہ کرتے، وہ سمجھتے کہ یہ جو ہے آج کا دن ہمارے لیے منحوس ہے، تو یہ چیز بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج کل اس کی جو جدید صورتیں ہیں، انعامی بانڈز ہیں اور قسمت آزمائی کے جتنے بھی کھیل ہیں یہ بھی اسی میں آتے ہیں، جو جوے اور سود اور سٹے لگائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں، اور آج کل جس طرح میچ چل رہے ہیں ان پر کئی لوگ جو ہے وہ ایک ایک بال پر جوا لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں حرام ہیں۔ اس وقت تھا صرف وہ تیروں سے یا ایک دو کوئی اور چیزیں گیمیں وغیرہ ہوتی تھیں جن سے وہ جوا کھیلا کرتے تھے، آج تو اتنی بے انتہا اس کی قسمیں آ چکی ہیں، نیٹ پر کئی گیمیں ہیں کہ لوگ وہاں پہ جوا لگاتے ہیں اور شرطیں لگاتے ہیں، کھیلتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، کہ تیر اندازی سے قسمت معلوم کرنا، جوے کے سٹے لگانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ فسق والا کام ہے، یہ گناہ والا کام ہے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین، مایوس ہو گئے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، اور یہ آج کا جو دن ہے یہ دن تھا فتح مکہ کا، فتح مکہ والے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر جو ہے مکہ میں داخل ہوئے، اور کافر بھاگ گئے وہاں پر، اور پھر غزوہ حنین ہوا، اور اس کے بعد جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ صحابہ کرام تھے، 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ کی تعداد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اور اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج جو ہے وہ کافروں نے جب دیکھا نا اسلام کہ اب غالب آ چکا ہے تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن تمہارے دین سے کافر مایوس ہو چکے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس بھی مایوس ہو گیا، رنہ ابلیس و رنتن، اس وقت شیطان جو ہے ابلیس وہ اپنی ذریت کو اکٹھا کر کے وہ دھاڑے مار کے رونے لگا کہ آج جو ہے وہ شرک یہاں سے چلا گیا، اس بیت اللہ میں جو بت تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیے،
تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ آج کے دن یہ لوگ تم سے مایوس ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم، پس تم بھی ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم، اور پوری کر دی میں نے، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، اپنی یہ جو نعمت اسلام ہے یہ ہم نے آج پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا ہوں لکم، تمہارے ساتھ، الاسلام، اسلام کو دین بناتے ہوئے، کہ اسلام کو میں نے دین بنایا، تمہیں عطا کیا، اور میں اسی پر راضی ہوں کہ تم اسلام کو اپنا دین سمجھو۔ اور حدیث میں ایک جو دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، کئی فضیلتیں ہیں اس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح شام پڑھتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو کہیں گے کہ میرے بندے آ، تو دنیا میں میرے اسلام پر راضی تھا، اسلام کو دین سمجھ کر راضی تھا، محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی تھا، اور میرے رب ہونے پر راضی تھا، تو آج میں تجھے راضی کرتا ہوں، جس طرح تو راضی ہونا چاہتا ہے میں ویسے تجھے راضی کر دوں گا۔ تو اس دعا کو یاد کیجیے اور پڑھیے، اور اسلام کو دین سمجھ کر راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو اسلام نے دیا اس کو ہم خوشی سے لے لیں، اسلامی لباس ہمیں پسند ہو، اسلامی شکل و صورت ہمیں پسند ہو، اسلام کی تہذیب ہمیں اچھی لگے، اسی کو ہم جو ہے وہ چاہیں اپنے گھر میں اسلامی تہذیب لے کر آئیں، اسلام کے جو رسم و رواج اپنے علاقے اور قوم کے ان کو نکال دیں، اسلام کا جو طور طریقہ ہے اس کو ہم لے آئیں، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو خوشی سے قبول کریں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم راضی ہیں اسلام پر۔ اور پھر یہاں پھر وہ پیچھے والی جو بات ہے کہ فمن اضطر، پس جو بندہ مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک سے، کہ اب اس کے پاس کوئی اور حلال نہیں ہے، جنگلوں میں ہے یا کہیں اور پھنسا ہوا ہے، اب اس کے پاس کوئی حلال چیز نہیں ہے، تو یہ پیچھے جو ذکر کی گئی ہیں جانور جو مرا ہوا، مردار یا خنزیر یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کہ وہ اب بندہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی حلال نہیں، اور جنگلوں میں پھنسا ہوا ہے یا کہیں قید خانوں میں ہے، جہاں بھی ہے، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہے، تو وہ کھا لے اس میں سے، غیر متجانف لاسم، وہ گناہ کی طرف جو ہے وہ رغبت کرنے والا نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو، بلکہ کیا ہو، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جتنا اس کی بھوک مٹتی ہے وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ساتھ یہ کیوں کہا کہ اب مجبوری میں وہ یہ نہ سمجھے کہ حلال ہو گیا ہے، مجبور ہے تو اللہ کو مومن کی جان بڑی پیاری ہے، اللہ کہتے ہیں اب کھا لے، چند لقمے اس سے کھا کر اپنی جان بچا لے اور معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو آج کا سبق ہم نے پڑھا، اللہ ہمیں حلال کھانے والا بنا دیں، لقمہ حرام سے بچیں، اور آج کل جو جدید ذبیحہ ہے یا جو دوسرے غیر مسلموں کے اہل کتاب کے ہوٹلز ہیں، جو غیر مسلم ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ کیا کریں، وہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔